الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلبہ، امید ہے کہ آپ سب خیر وعافیت سے ہوں گے۔ ہم اپنے سلسلہ درس کو آگے بڑھاتے ہیں۔ ہم نے پچھلے اسباق میں سبق ملکی پرندے اور دوسرے جانور یہ مکمل کیا تھا۔ اس کی تشریح میں نے آپ کے سامنے رکھی تھی اور کچھ الفاظ معنی بھی لکھے تھے ہم نے۔ آخری پیراگراف جو ہے بلی سے متعلقہ، اس کے الفاظ معنی رہ گئے ہیں۔ آج ہم وہ الفاظ معنی کرتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ جو مشقی سوالات ہیں آج وہ دیکھتے ہیں۔ امید ہے کہ جو آپ نے پچھلا آپ کو کام دیا گیا ہے وہ آپ نے احسن طریقے سے انجام دیا ہوگا اور لکھا ہوگا۔ آئیے ہم الفاظ معنی کرتے ہیں۔ وہم، شک، خواہ مخواہ، بلا وجہ۔ اس کو خواہ مخواہ نہیں پڑھنا بلکہ خواہ مخواہ ہوتا ہے۔ بلا وجہ، قیام و طعام، رہائش اور کھانا۔ قیام کہتے ہیں رہائش کو، طعام کہتے ہیں کھانے کو، یہ تو عربی ترکیب ہے۔ بندوبست، انتظام، سدائی، سکھائی، مشقت، سخت محنت، چوپائے، چار ٹانگوں والے جانور، قفل، تالا، رقابت، دشمنی، رفع، ختم، میک اپ، بناؤ، سنگار، دھاریاں، لائنیں، چھریری، دبلی پتلی، کیوٹ، خوبصورت، خفا، ناراض۔ دوبارہ پھر دیکھ لیں۔ شک، خواہ مخواہ، بلا وجہ، قیام و طعام، رہائش اور کھانا۔ بندوبست، انتظام، سدائی، سکھائی، مشقت، سخت محنت، چوپائے، چار ٹانگوں والے جانور، قفل، تالا، رقابت، دشمنی، رفع، ختم، میک اپ، بناؤ، سنگار، دھاریاں، لائنیں، چھریری، دبلی پتلی، کیوٹ، خوبصورت، خفا، ناراض۔ اور اب اس کے بعد آ جاتے ہیں مشقی سوالات۔ سوالات کے میں نے جوابات لکھ دیے ہیں اور سوالات جو ہیں وہ آپ نے خود لکھنے ہیں۔ پہلا سوال ہے، کوّا ہمیشہ مذکر میں کیا استعمال ہوتا ہے؟ اس کا جواب ہے کوّا ہمیشہ گرامر میں مذکر استعمال ہوتا ہے۔ سوال نمبر 2 ہے، سوال بے، پہاڑی کوّا کتنا لمبا ہوتا ہے؟ پہاڑی کوّا 1.5 فٹ لمبا اور وزنی ہوتا ہے۔ یہ دوسرے سوال کا جواب ہے۔ سوال جیم، بندوق چلے تو کوّے کیا کرتے ہیں؟ بندوق چلے تو کوّے اسے اپنی ذاتی توہین سمجھتے ہیں اور دفعتاً لاکھوں کی تعداد میں جمع ہو کر اس قدر شور مچاتے ہیں کہ بندوق چلانے والا مہینوں پچھتاتا رہتا ہے۔ اس کے بعد سوال دال ہے، ہم ہر خوشگلو پرندے کو بلبل سمجھتے ہیں، اس میں کس کا قصور ہے؟ ہم ہر خوشگلو پرندے کو بلبل سمجھتے ہیں، اس میں قصور ہمارا نہیں بلکہ ہمارے ادب کا ہے۔ یہاں پہ درمیان میں بلکہ آئے گا، یہ آپ نے لکھنا ہے۔ اور اس کے بعد اگلا سوال ہے، بلبل کیوں گاتی ہے؟ سوال جو ہے یہ ہے، سوال یہ ہے، بلبل کے گانے کی وجہ کیا ہے؟ بلبل ہمیں خوش کرنے کے لیے نہیں بلکہ بلبل کے گانے کی وجہ اس کی غمگین خانگی زندگی ہے۔ سوال واو ہے، بلبل بہت سے موسیقاروں سے کیوں بہتر ہے؟ بلبل بہت سے موسیقاروں سے اس لیے بہتر ہے، ایک تو وہ گھنٹے بھر کا آلاب نہیں لیتی، دوسرا بے سری ہو جائے تو بہانے نہیں بناتی۔ سوال زے ہے، بھینس کا مشغلہ کیا ہے؟ بھینس کا محبوب مشغلہ جگالی کرنا اور تالاب میں لیٹے رہنا ہے۔ اس کے بعد سوال یہ آ جاتا ہے، بھینس کس لحاظ سے انسان سے خوش نصیب ہے؟ اس کا جواب ہے، بھینس انسان سے اس لیے خوش نصیب ہے کیونکہ اسے آج کی بات کل یاد نہیں رہتی۔ سوال توئیں، الو کی کتنی قسمیں بتائی جاتی ہیں؟ الو کی 20 قسمیں بتائی جاتی ہیں۔ اس کے بعد سوال یہ ہے، الو کو کون پسند کرتا ہے؟ الو کو وہی پسند کرتا ہے جو فطرت کا ضرورت سے زیادہ مداح ہو۔ اس کے بعد سوال سین ہے، الو کو اپنے بچوں کی تعلیم و تربیت سے دلچسپی کیوں نہیں؟ اس کا جواب یہ ہے، الو اپنے بچوں کی تعلیم و تربیت میں اس لیے دلچسپی نہیں لیتا کیونکہ وہ جانتا ہے کہ یہ سب بے سود ہے۔ سوال سواد ہے،
بلی کتنے عرصے میں سدائی جا سکتی ہے؟ بلی سال بھر میں سدائی جا سکتی ہے۔ اس کے بعد سوال نمبر 2 ہے، متن کو مد نظر رکھ کر درست اور غلط کی نشاندہی کریں۔ جس کے بعد سوال نمبر 2 ہے، متن کو مد نظر رکھ کر درست پر نشان لگائیں۔ کوے کی نظر بڑی تیز ہوتی ہے، درست ہے۔ کوا باورچی خانے کے پاس بہت اداس رہتا ہے، غلط ہے۔ ہم ہر خوشگرو پرندے کو بلبل سمجھتے ہیں، درست ہے۔ الو شہروں میں رہتا ہے، درست ہے، غلط ہے۔ بلی اور کتے کی رکابت مشہور ہے، درست ہے۔ اس کے بعد دیے گئے الفاظ میں سے موضوع الفاظ کی مدد سے خالی جگہ پر کیجیے۔ کوا گرامر میں ہمیشہ مذکر استعمال ہوتا ہے۔ کوا باورچی خانے کے پاس بہت مسرور رہتا ہے۔ کوا گا نہیں سکتا۔ بلبل ایک روایتی پرندہ ہے۔ بھینس کی قسمیں نہیں ہوتی، وہ سب ایک جیسی ہوتی ہیں۔ بھینس کے بچے شکل و صورت میں ننیال اور ددیال پائے جاتے ہیں۔ الو کی 20 قسمیں بتائی جاتی ہیں۔ بلیوں کی کئی قسمیں بتائی گئی ہیں۔ اس کے بعد سوال نمبر 4 آ جاتا ہے، مندرجہ ذیل الفاظ کے متضاد لکھیے۔ یہ الفاظ کے متضاد میں نے لکھے ہیں، آپ نے وہاں سے لکھ کر دیکھ کر اپنی کاپی میں لکھنے ہیں۔ جی الفاظ کے متضاد: صبح، شام، سیاہ، سفید، تیز، سست، اصلی، نقلی، پکا، کچا، خراب، ٹھیک، محبت، نفرت، روشن، تاریک۔ اس کے بعد سوال نمبر 6 ہے، مذکر اور مؤنث الفاظ الگ کریں۔ مذکر الفاظ ہیں باورچی خانہ، بلبل، غلاب، الو، قیاس۔ یہ تمام الفاظ جو ہیں یہ مذکر استعمال ہوتے ہیں، اور جو مؤنث الفاظ ہیں، جو الفاظ مؤنث استعمال ہوتے ہیں ان میں نظر، زندگی، آہوزاری، مصلحت۔ زندگی 2 بار لکھا گیا تو جو مصلحت ہے وہ مؤنث استعمال ہوتا ہے۔ اس کے بعد سوال نمبر 7 آ جاتا ہے، وہ ہم دیکھتے ہیں کتاب پر۔ جی آخر پہ آ جاتا ہے، مرکب ناقص اور مرکب تام میں فرق، کہ مرکب ناقص کون سا ہوتا ہے اور مرکب تام کون سا ہوتا ہے، ان کے درمیان فرق جو ہے وہ واضح کرنا ہے۔ دو یا دو سے زیادہ لفظوں کے مجموعے کو مرکب کہتے ہیں۔ مرکب کی 2 بڑی قسمیں ہیں، یعنی کہ 2 یا 2 سے زیادہ لفظوں سے مل کر جو لفظ بنایا جاتا ہے، 2 یا 2 سے زیادہ جو لفظوں سے مل کر جو جملہ لفظوں کا مجموعہ ہوتا ہے اس کو مرکب کہتے ہیں۔ اور مرکب کی 2 بڑی قسمیں ہیں، ایک مرکب ناقص ہے اور دوسری مرکب تام ہے۔ مرکب ناقص وہ ہوتی ہے 2 یا 2 سے زیادہ لفظوں کا ایسا مجموعہ جو پورا مفہوم ادا نہ کرے اور سننے والے پر اس کا مطلب واضح نہ ہو، یعنی کہ ایسا 2 یا 2 سے زیادہ لفظوں کا مجموعہ جس کے سننے سے جو بات واضح نہ ہو بلکہ بات ادھوری رہ جائے، اس کو مرکب ناقص کہتے ہیں۔ جیسے میرا بھائی، کرسی پر، 4 آم، مضبوط دیوار، قیمتی گھڑی وغیرہ۔ یہ تمام جو 2 یا 2 سے زیادہ الفاظ کے مجموعے ہیں، لیکن یہ بات پوری نہیں ہو پا رہی، تو اس لیے ہم ان کو مرکب ناقص کہتے ہیں۔ اس کے بعد آ جاتا ہے مرکب تام، 2 یا 2 سے زیادہ لفظوں کا ایسا مجموعہ جو پورا مفہوم ادا کرے اور سننے والے پر اس کا مطلب اچھی طرح واضح ہو۔ مرکب تام کو جملہ بھی کہتے ہیں، یعنی کہ ایسا مرکب، ایسا 2 یا 2 سے زیادہ الفاظ کا مجموعہ جس کو سننے سے مفہوم واضح ہو جائے اور اس کے بعد جو مفہوم واضح ہونے کے بعد اس کا جو مطلب ہے وہ اچھی طرح سمجھ آتا ہے، اس کو مرکب تام کہتے ہیں۔ اس کی مثالیں دیکھیے، میرا بھائی بیمار، وہ کرسی پر بیٹھا ہے، میں نے 4 آم خریدے، یہ کرسی بڑی مضبوط ہے، اسلم نے ایک قیمتی گھڑی چرائی۔ تو یہ تمام جو الفاظ ہیں، یہ تمام جو مجموعے ہیں، یہ ہمیشہ جو ان سے بات سمجھ آ جاتی ہے اور کہ کہنے والا کیا کہنا چاہ رہا ہے، تو اس طرح ہم ان جو مجموعوں کو مرکب تام کہیں گے، اور اس کو اصطلاح میں جو جملہ بھی کہا جاتا ہے۔ تو عزیز طلبہ، یہ تھا آج کا ہمارا سبق، اور جو آج کی آپ کی ڈائری ہے وہ الفاظ کے معنی جو ہیں وہ آپ نے اپنی کتاب میں لکھنے ہیں، اور جو سوال نمبر 1، 4 اور 6 ہے یہ آپ نے کاپی میں لکھنے ہیں۔
الفاظ کے معنی دوبارہ دیکھ لیجئے اور سوالات جو ہیں وہ ان پر ایک بار دوبارہ نظر دوڑا لیں. پہلا سوال ہے، سوال کا جواب مذکر ہمیشہ کوا ہمیشہ مذکر گرامر میں مذکر استعمال ہوتا ہے. دوسرے سوال کا جواب ہے پہاڑی کوا 1.5 فٹ لمبا اور وزنی ہوتا ہے. تیسرے سوال کا جواب ہے بندوق چلے تو کوے اسے اپنی ذاتی توہین سمجھتی ہیں اور دفعتاً لاکھوں کی تعداد میں جمع ہو کر اس قدر شور مچاتے ہیں کہ جو بندوق چلانے والا مہینوں پچھتاتا ہے. اس کے بعد اگلا ہے ہم ہر خوش گلو پرندے کو بلبل سمجھتے ہیں اور اس میں قصور ہمارا نہیں بلکہ ہمارے ادب کا ہے. یہاں اور نہیں آئے گا بلکہ یہاں اس میں قصور ہمارا نہیں بلکہ ہمارے ادب کا ہے. بلبل ہمیں خوش کرنے کے لیے نہیں بلکہ بلبل کے گانے کی وجہ اس کی غمگین خانگی زندگی ہے. بلبل بہت سے موسیقاروں سے اس لیے بہتر ہے، ایک تو وہ گھنٹے بھر کا آلاپ نہیں لیتی، دوسرا بے سری ہو جائے تو بہانے نہیں بناتی. اس کے بعد بھینس کا محبوب مشغلہ جگالی کرنا اور تالاب میں لیٹے رہنا ہے. اس کے بعد بھینس انسان سے اس لیے خوش نصیب ہے کیونکہ اس سے آج کی بات کل یاد نہیں رہتی. الو کی 20 قسمیں بتائی جاتی ہیں. اس کے بعد اگلے سوال کا جواب ہے الو کو وہی پسند کرتا ہے جو فطر کا ضرورت سے زیادہ مداح ہو. اس کے بعد الو اپنے بچوں کی تعلیم و تربیت میں اس لیے دلچسپی نہیں لیتا کیونکہ وہ جانتا ہے یہ سب بے سود ہے. بلی سال بھر میں سدائی جا سکتی ہے. یہ تھے الفاظ سوالات کے جوابات. اس کے بعد الفاظ کے متضاد: صبح شام، سیاہ سفید، تیز سست، اصلی نقلی، پکا کچا، خراب ٹھیک، محبت نفرت، روشن تاریک. اور اس کے بعد مذکر الفاظ ہیں باورچی خانہ، بلبل، گلاب، الو، قیاس. مؤنث الفاظ ہیں نظر زندگی، آہوزاری اور مصلحت. ٹھیک ہے، یہ تھے آپ کے سوالات کے جوابات اور یہ آپ نے جو اچھے سے کام کرنا ہے. اگلے سبق تک کے لیے اپنے بہت سا خیال رکھیے گا. اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو. آمین.